میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہوتا ہے۔ ہماری کوئی بھی ضرورت ہے تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اور انہی ضروریات میں سے جو انسان کی ضرورتیں ہیں دنیا میں، انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کی نکاح کا عمل بھی ہے۔ اور نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح من سنت، یہ میری سنت ہے۔ اور سنت ہم جانتے ہیں عبادت ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی جو سنت طریقہ حضور کا ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک عبادت ہے، ایسے ہی نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور دوسری بات، جیسے نماز عبادت ہے، اس میں نبی کا طریقہ یہ بھی لازم ہے۔ ہم عبادت میں، نماز کی عبادت میں اپنی مرضی نہیں کرتے۔ چار کرتے ہیں، مان لیا فرض ہے ادا کریں گے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اس کا خیال نہیں رکھیں۔ ایسے ہم نہیں کرتے۔ جب عبادت ہے تو پھر اس عبادت کو نبی کی طریقے کے مطابق ہی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو حکم ہے اس میں جو حضور کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے کہ اتنا ادا کرنا ہے اور اتنی دیر کے بعد ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی حج ایک عبادت ہے، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں انہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس عبادت کو صرف انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سال بھر کبھی بھی ادا نہیں کیا جاتا۔ آسانی کے طور پر یہ کر لیا جائے کہ ایک ہی وقت سے حج کے مہینے میں لوگ آئیں گے، 20، 25، 30 لاکھ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے 5، 3 لاکھ لوگ آ جائیں، آسانی بھی ہو جائے اور رش بھی نہ ڈلے اور لوگ خوشی خوشی سے اچھے طریقے سے کر لیں۔ ایسا نہیں، اس کا وقت جو مقرر ہے اسی میں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہے، تو اس میں حضور کے طریقے پر عمل کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستوں، ہمارے آج معاشرتی مسائل میں ایک مسئلہ نکاح کا جو دین کے تقاضوں سے ہٹ کر جو رائج ہو چکا یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، اور حضور کی ہر سنت عبادت ہے، لہذا اس کو ویسے کرنا جیسے حضور نے کیا یہ بھی حضور کا عمل ہے، اور یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور نکاح کے اندر سب سے جو بنیادی سی چیز ہوتی ہے، 4 چیزوں کا آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہو، لِحَسْبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا وَلِجَمَالِهَا، سب سے پہلے حسب اس کا دیکھیں، وَلِدِينِهَا، اور اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا دین دیکھیں، دینداری دیکھیں۔ پھر تیسرا اس کا مال و دولت دیکھیں۔ چوتھی چیز وَلِجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ لِحَسْبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا وَلِجَمَالِهَا،
حسب و نسب، باپ دادا کو معلومات ان کے بارے میں ملے، خاندان کون سا ہے، وَلِدِينِهَا ان کی دینداری دیکھ لیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دین میں دو خاندانوں میں تفاوت، فرق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں خاندان ملتے ہیں تو پھر بعد میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے والدین، تیسرا ولیمالیہ، ان کی دولت بھی دیکھی جائے۔ مال و دولت دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑے مالدار ہوں، مال و دولت دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارے پاس ہے اس کے برابر ظاہری طور پر ہے یا نہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، بعد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ فرق ہو تو پھر مشکلات ہو، وہاں جو اسٹینڈرڈ، جو معیار، جو لیول، جو رواج پر لگ جاتا ہے اتنا شاید ان کی ذاتی ضرورت کے لیے بھی موجود نہیں ہوتا۔ کہہ دیا جاتا ہے ہمارے مہمان آئیں گے اور ان کا کھانا فلاں جگہ کریں گے، اور کرتے بھی ہیں لوگ، بعد میں پتہ چلتا ہے 1 لاکھ روپے خرچ ہے، اور جو دوسرا خاندان ہے شاید وہ ان کے لیے 1 لاکھ روپے 5-6 مہینے کی کچن کا خرچ ہے، پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو 4 چیزیں، حسبیہ، حسب و نسب خاندان، ولی مالیہ مال و دولت، ولی دینیہ اس کی دینداری، ولی جمالیہ اور خوبصورتی، یہ 4 چیزیں دیکھنے کے متعلق آپ نے فرمایا، اور فرمایا آخر پہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، چاروں چیزیں دیکھنے کے بعد دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ جہاں پر دینداری ہے پہلے دینداری دیکھو، اگر دینداری دونوں جانب ہیں تو مال و دولت، حسب و نسب اور جمال کی کمی زیادتی اس کو دوسرے درجے پہ رکھو، دینداری کو ترجیح دو۔ جب دینداری ہوگی تو یہ ساری چیزیں دبی رہیں گی، اور جب دینداری نہیں ہوتی خاندانوں میں تو پھر یہ رسم و رواج کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کر دیں تو رشتے کی تلاش میں 4 چیزیں، حسب و نسب، دین، مال، خوبصورتی اور ترجیح۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دینداری ہو۔ دوسری بات، نکاح کن چیزوں کا نام ہے؟ نکاح کن چیزوں کا نام ہے؟ نکاح صرف اور صرف 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام، اور نکاح انتہائی آسان ہے، نکاح انتہائی آسان ہے۔ 2 جملوں کا، 2 بولوں کا ایجاب و قبول کر لینا، یہ نکاح ہے۔ بھائی صاحب گئے دلہے بن کر کہا جی قبول ہے، ایسا نکاح قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ نکاح صرف 2 بولوں کو قبول کر لیں، قبول کیا، بس یہ نکاح۔ آگے دوسری چیز نکاح میں بچی کا مہر ہے۔ یہ مسئلہ میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کروں گا۔ مہر کے مطابق ہمارے رواج پہ لاکھوں لگتے ہیں، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو وہ سب اپنی دیکھ لو جڑا بنتا ہو کرتے ہیں، اور مولوی صاحب خود سے ہوتے ہیں، ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، کریں کیا اچھا۔ مہر 3 طرح کا شریعت میں ذکر ہے، مہر کی 3 صورتیں شریعت میں، اس میں سے کوئی بھی صورت پر عمل ہو سکتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے شرعی مہر۔ ایک ہے شرعی مہر، دوسرا ہے شریعت میں مہر نسلی اس کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا شریعت میں مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو شریعت میں مہر شرعی کہلاتا ہے اس کی مقدار ہے 2 تولہ اور 7 ماشا چاندی۔ کتنے گرام لگنے کی؟ 32 گرام، ایسے 2 تولہ چاندی اور 7 ماشا، یہ ہے مہر شرعی جو بالکل اینڈ ہے، سارے سے اوپر ہوں گے، بالکل انتہائی ہے۔
شریعت کہتی ہے لڑکا اور لڑکی کا جب نکاح کا وقت ہے تو یہ مہر لازم ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں، وہ ہے 2 تولہ چاندی اور 7 سال معاشرہ۔ اور دوسرا، اور یہ جو مہر شرعی ہے یہ سب سے کم ہے لیکن شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں، شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ تو اتنا ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے کافی، بس جو بالکل نہیں کر سکتا وہ نہیں کرے، یہ سب سے نیچا درجہ، لیکن شریعت کو پسندیدہ نہیں سمجھتی، پسندیدہ وہ آگے ہے۔ تو یہ مہر شرعی اور اس کا اندازہ ہوگا اور اس کو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے چاندی کا ریٹ چینج ہوا ساتھی، آج کل شاید 25,000 روپے کے لگ بھگ مہر شرعی بنتا ہے، مہر شرعی کم از کم 25,000 کے لگ بھگ 24 اس طرح، مطلب تولے کا ریٹ نکال کے 2 تولہ 7 ماشا۔ دوسرا، جب یہ مہر شرعی ہم ادا کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اب آپ نے دونوں خاندانوں نے وہ کام کیا کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب ہونے کے حقدار ہو، پسندیدہ نہیں۔ دوسرا، مہر مثلی کہلاتا ہے شریعت میں، مہر مثلی کہا جاتا ہے جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، اس لڑکی کے خاندان میں جو دوسری عورتوں کی شادی ہوئی ہے ان کے مہر کیا کہتے ہیں؟ مہر مثلی، مثل کا اس جیسا، مثل عربی میں، اردو میں کہتے ہیں اس جیسا، یعنی ان خاندان کی عورتوں کی طرح کا مہر اس کا ہوگا۔ اگر اس خاندان میں اس لڑکی کی مثال کے طور پر پھوپھی کا نکاح ہوا ہے، پھوپھی ہے، اب اس کا مہر تھا 50,000 روپے، 2 3 4 عورتوں کا 40 50 60,000 روپے مہر ہوا، تو شریعت کہتی ہے پھر یہ عورت مہر مثلی کی حقدار بھی ہے، یہ بھی طے کر سکتی ہے اس لڑکی کی، مطلب وہ خاندان جو باپ کی طرف سے ہو، باپ کی بیٹی کسی کی دوسری بہن ہوئی، یا باپ اس کے چچا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، باپ کی بہن، یہ نہیں کہ ان کا ننیال اور خاندان ہوتا ہے، لڑکی کے باپ والے رشتے، تو یہ مہر مثلی کہلاتا ہے۔ شریعت اس کا بھی حق دیتی ہے کہ مہر مثلی بھی رکھا جا سکتا ہے، اور وہ شرعی حق مہر سے بہتر اس صورت میں ہے جب مہر شرعی سے کچھ زیادہ بنے، اگر وہ کم بنے تو پھر بھی، اگر اس حساب سے کیا دیا جائے، مولوی صاحب پوچھے مہر مثلی کیا، وہ کہہ دیے 11 12 10 کا رکھا تھا اور اب 25 کا ہے، پھر وہ کر دیں۔ مہر شرعی تو بالکل آخری نکال، اس سے کم میں نکال دیں، دوسری مہر مثلی اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو بہتر۔ تیسری صورت ہے مہر فاطمی، یہ سمجھ آ گئے؟ مہر شرعی مقدار اس کی 2 تولہ 7 ماشا چاہیے، مہر مثلی اس لڑکی کے خاندان کی باقی عورتوں کا جو مہر ہے وہ اس کی بھی حقدار ہے۔ تیسرا مہر فاطمی، اور وہ ہے 131 تولہ 3 ماشا چاندی۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے مہر فاطمی لکھ دو جی مولوی صاحب، جب دینا ہو تو پتا ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں لڑکی 40 سال کی زندگی بھگتی رہتی، اب ذرا ہے 131 تولہ چاندی، کیا ریٹ ہے چاندی کا؟ 9,000 روپے چاندی، 10 بتا دیا اندازہ تو 131 تولہ 1,31,000 نہیں 13 لاکھ 13,10,000 روپے تقریباً 13,10,000 روپے مہر فاطمی بنتا ہے، جو ہمارے یہاں چپکے سے جاری رہتا ہے، لکھ رہے ہو مرسا تسی پڑھاتے ہوتے روٹی شروع کراؤ لے بول دو۔ پھر محترم دوستو، انسان ہمیشہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب دین پر چلتا ہے، جتنا ہم دین سے دور جا کر رسم و رواج میں ڈلتے جائیں گے اتنا ہی پریشانیوں میں گھرتے جائیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں مہر کی، سب سے پہلا مہر شرعی 2 تولہ 7 ماشا چاندی، دوسرا مہر مثلی اس عورت کے خاندان کی بقیہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ اس کا ہے،
اور تیسرا مہر مہر فاطمی جو 131 تولہ دین ماشا چاندی ہے، اور یہ وہ مہر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا۔ اب آپ بتائیں مہر پسندیدہ مہر کون سا ہوگا جس کو حضور نے پسند کیا؟ وہ کیا ہوا؟ مہر فاطمی وہی پسندیدہ مہر ہوا، اور وہ 131 تولہ دین ماشا چاندی۔ یہ جو شادی ہے، نکاح ہے، 3 چیزیں اس میں ضروری۔ سب سے پہلے جب قبول، وہ بہت ہی آسان۔ دوسری چیز ہے مہر، اس مہر کو مناسب رکھا گیا ہے، مناسب۔ اب اس کی تقسیم آگے طبقات میں کیسی ہوگی؟ آدمی اپنی مالی حیثیت کا اندازہ کرے، مالی حیثیت کا اندازہ کرے۔ مزدور ٹائپ آدمی ہے، بالکل گزارا سا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہے انتظام، تو اس کے لیے ہے کہ وہ مہر شرعی پائے، اور جو مہر شرعی کے مطابق کرے۔ دوسروں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو تانا نہ دے، یہ کم کی مرد ہے، تانا نہ دے۔ شریعت نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، پسندیدہ نکاح، لیکن اس کی گنجائش رکھی ہے۔ دوسرا ہے مہر مثلی، اس عورت کے خاندان کی جو بقیہ عورتوں کا مہر ہے وہی اس کا، یہ مہر پہلے مہر سے کچھ بہتر ہے۔ اور تیسرا مہر ہے مہر شرعی، مہر فاطمی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے منتخب کروایا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دیا کسے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کی شادی کے خیرات کس میں آتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بھیجا کرتے تھے حضرت علی کو، جائے نہ جا کر پوچھے، وہ جاتے بیٹھ کر ہاں جی کی حال ہے جی ٹھیک ہو، پھر واپس آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں، حضور نے کچھ کہا نہیں۔ کہا تم نے کچھ کہا نہیں، میں نے بھی نہیں کہا۔ تم نے کچھ کہنا تھا، پھر دوبارہ سے گئے تھے۔ پھر تیسری دفعہ گئے تو حضور نے پوچھا علی کچھ کہو، تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، وہ جیسے پھر بات شروع ہو گئی۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں فاطمہ کا نکاح کرنے کے لیے، تمہارے پاس کچھ ہے صحیح؟ یا رسول اللہ یہ صرف زیرہ ہے بس، اور تو کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ بازار میں بیچو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ حضور نے فرمایا نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ زیرہ بیچ کے آؤ۔ فرمایا کتنے کی ہے؟ مجھے اب وہ یاد نہیں اچھی طرح۔ فرمایا کتنے دے دوں گی؟ فرمایا ٹھیک ہے، یہ مجھے دو اور یہ اپنی رقم دو۔ ہو گیا، آپ کو آپ کی رقم مل گئی، میں نے زیرہ رکھ لی ہوگی۔ فرمایا اب یہ زیرہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ وہ زیرہ بھی ساتھ واپس آیا، اور اس طرح ان کی زیرہ بھی بچی اور ساتھ ساتھ شادی کے خیالات بھی مکمل ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، دوسرا عمل شادی میں مہر ہے، اور اس میں اپنا زور لگانا چاہیے تو لگا سکتے۔ خاندان جس میں ہمارا کہتے ہیں شریعت و ہمارے والد نہ بھی بچتا نہ کرتی ہے، اس میں اپنا زور شریعت کہتی لگا لو۔ جس لائن ذرا 14 لاکھ کا مہر، پتہ تو چلے گا جس نے شادی کی ہے وہ بچی بیاہ کرے، وہ تو سارا ابھی اللہ معاف کرے، پھر ڈرتے نہیں ہے، کرے یا نہ کرے۔ ہمارے تھوڑی دیر پہلے شادی آگاہ ہوئی، 3 لاکھ روپے کیمرے والے نے لیا، ویڈیو والے 3 لاکھ روپے، 3 فنکشن ویڈیو والے نے لیا، ریکارڈنگ۔ اور جب بچی کے نکاح کی باری آئی، مہر کتنا ہے دیکھیں جو کرنا ہے، اور میرے لیے یہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان کو 15 لاکھ سے تھوڑا سا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، شریعت ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، حضور کی دعائیں ان لوگوں کو ملتی ہیں، رحمت خداوندی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی رحمت کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، جو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اور جو سرکشی اختیار کر کے اللہ سے دور جا کر پھر جب ہم بعد میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو معاشرے سمجھتے نہیں بگڑتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات میرے محترم دوستو، تیسری چیز ولیمہ ہے شادی میں۔ اس ولیمے کے متعلق ہر طرح کی روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا بھی کیا، سارے ولیمہ کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ولیمہ بھی کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، ولیمہ کرنا ہے، مدینہ کے سارے لوگ میرے مہمان ہیں، اپنے اپنے گھر سے کھانا لاؤ، میرے دسترخوان پہ رکھو، سارے مل کے کھاؤ اور چلے۔
یہ بھی ولیمہ۔ آپ کے ایک صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربپتی صاحب، اس زمانے میں جب کسی کی شادی ہوتی تو کپڑے پہ پیلا سا رنگ لگا دیتے تھے۔ ان کے وہ قمیض پہ رنگ لگا ہوا، مسجد میں آئے، حضور نے فرمایا عبدالرحمن یہ رنگ، کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے دکھا کے، فرمایا بہت اچھا، مبارک، بارک اللہ فیکما وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا عبدالرحمن ولیمہ کرنا اور ایک نشادی اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کرو، ایک بکری یعنی ایک بکرا ہمارے زبان میں چل گیا اس وقت تھوڑا سا، تو ولیمے کی آپ نے ترغیب دی، اور ولیمے کی ترغیب میں انسان کی استعداد کو ملحوظ خاطر جتنی گنجائش، 5 لوگوں کو بلا لے، 10 کو بلا لے، 20 کو بلا لے، گنجائش، اور اس ولیمے کو جتنا بھی پلانا چاہیں پلا سکتے، کیونکہ یہ اپنے پر بوجھ ہے۔ چند دن پہلے یہاں جو ہماری تجارت کی کلاسیں چلتی تھی اس میں بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ہمارے سیاحت میں ایک نکاح ہوا، نکاح نہیں ہوا، بات چیت ہوئی رشتے کی، بچی کا رشتہ دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ بچی کو ہم نے بیٹی بنا کے لے جائے۔ دن طے ہو گئے، 15 سے 20 دن رہ گئے، اب آنے شروع ہو گئے، ڈیمانڈیں شروع ہوئی۔ دیکھیں جو پہلی بہو لائے تھے اس کا سامان ٹرک پر آیا تھا، ٹرک بھرا ہوا تھا، ہماری ناک نہ کٹا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے رواج، یہ جہیز کی بیماری شریف میں نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ جب اللہ نے ایک مرد کو مرد بنایا ہے تو وہ مرد بن کے شادی کر لے۔ چوڑیاں تو عورت نے پہنی ہیں اور کام اس کے چوڑیوں والے ہوتے ہیں کہ جہیز کرو، کماؤ، بناؤ اپنے گھر کا سامان۔ مہمان میرے آنے ہیں، کچن میرا چلنا ہے، بہن بھائی میرے کا لایا کریں گے، سسرال میرے کا لایا کریں گے، مہمان تو وہ میرے بنے ہیں، تو اپنے گھر کی چیزیں میں نے پوری کرنی ہے، میرے سسرال کو میرے گھر کی چیزیں پوری کرنا کوئی فرض نہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ بچی رخصت کر دی، 2 4 6 جوڑے دے دیے، مسلح دے دیا، کھانے کے تھوڑے سے مفت بدل دینا چاہیے۔ اور آج معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے غریب آدمی بیچارہ سوچتا ہی رہتا ہے، قرض کرے تب جاتا ہے۔ لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، بچے دیکھتے رہتے ہیں کب کوئی جاب ملے گی، کاروبار کریں گے تو جا کے نکاح ہو۔ میرے محترم دوستو، جتنا ہم شادی کو سادی بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اعظم النکاح برکت، سب سے بہتر نکاح وہ ہے ایسر بالمعمونہ جس میں مشقت اور تکلیف کم سے کم۔ آسان نکاح وہ ہے برکت والا جس کو سادہ رکھا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ رواج کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، رواج کیا ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے پہ لگ جاتا ہے تو دنیا بھی اس سے راضی نہیں ہوتی اور لگا رہتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے، اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ اور اس کے اوپر بڑی اچھی، وہ ایک نواب تھے ہندوستان کے، انہوں نے شادی کی اپنی بیٹی کی، ان لوگوں کو بلایا اور جب لوگ آئے تو انہوں نے گفٹ دیے، کسی سے کہا میں نے گفٹ نہیں لینا، سب واپس کر دیے۔ تو سب کے گفٹ واپس کروانے کے بعد ہر ایک کو 2,000 روپے ہندوستانی وہ بھی دیے۔ میرے مہمان جو ہیں آج ولیمے میں میرے بیٹے کے 2,000 روپے ہر مہمان